وہ آئے، انہوں نے کہا قرآن نیا لے کے آؤ، یا اس قرآن کو کیوں بدل دو کہ ہمارے بزرگوں کی روایات کے، اکابر کی روایات کے اس کا مسئلہ خلاف ہے اور ہمارے بڈیروں کے خلاف ہے۔ آگے ذرا جواب سنو کہ پیغمبر قرآن بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے، پیغمبر قرآن کو بدل سکتا ہے یا؟ آج مولوی کہتا ہے قرآن کے مد مقابل روایت مانیں گے۔ جب قرآن کے مد مقابل روایت مانی گئی تو قرآن بدلے گا یا نہیں؟ بھئی ایک مسئلہ قرآن بیان کرتے اس کے مد مقابل جب روایت مانیں گے تو قرآن بدلے گا یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ کہ رسول قرآن کو بدل سکتا ہے، تم کہتے ہو نا، جہاں آیت سنو، فرمایا میرے پیارے پیغمبر جواب دو ان کو اور کہو قل فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں محمد کے بس کی بات نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی بدل دوں، کسی ایک لفظ کو بھی، زبر زیر کو بھی بدل دوں، حرف کو بھی بدل دوں۔ ما یکون لی، میری شان نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ سن لو لوگو، میں محمد مصطفیٰ صرف قرآن کی تابعداری کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں محمد مصطفیٰ تو قرآن کا تابع ہوں اور قرآن کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ ذکر کیا ان اتلو بالقرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرا پیغمبر ایک تو فرما بردار رہنا ہے اور دوسرا ان اتلو بالقرآن، اتلو با تلا یتلو بھی ہوتا ہے، تلا یتلو تلاوتن بھی ہے، تلا یتلو تلون بھی ہے۔ تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، ایک قدم آگے، آگے والے قدم کے پیچھے چلنا۔ فرمایا مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن کے پیچھے پیچھے چلوں، ان اتلو بالقرآن۔ یہ حکم کس کا ہے؟ کہ میرا پیغمبر آپ نے قرآن کے آگے چلنا ہے یا پیچھے چلنا ہے؟ ان اتلو بالقرآن، قرآن کی تلاوت والا معنی بھی ہے، اور تلا یتلو تلون، تلاوت کو تلاوت کہتے اس لیے کہ ایک حرف کے بعد دوسرا حرف اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا۔ مجھے حکم ہے کہ میں قرآن آگے ہو میں پیچھے چلوں، اور قرآن کی اتباع ان فرمایا اتبع ما یوحی، میرا پیغمبر اتباع کر قرآن کی، اور فرمایا ان کو بھی بتا دے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں، میں قرآن کو بدل نہیں سکتا، میں قرآن کے مد مقابل کوئی بات کہہ نہیں سکتا، میں قرآن مقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، مخالفت نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو قرآن کا متبع ہوں، مجھے تو حکم ہے قرآن کے پیچھے چلنے کا۔ اور اگر میں بھی قرآن کے خلاف کوئی بات کروں، اگر میں بھی قرآن کو بدلنے کی کوئی بات کروں، قرآن ایک مسئلہ کہے، میں اس مسئلے کے مد مقابل کوئی دوسرا مسئلہ کہہ دوں، تو فرمایا ان عصیتو انی اخافو ان عصیتو ربی عذاب یوم عظیم۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں محمد مصطفیٰ بھی اپنے رب سے ڈرتا ہوں اس کی نافرمانی کرنے سے۔ مجھے بھی خوف ہے کہ اگر میں نے کوئی بات قرآن کے خلاف کہہ دی تو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکوں گا۔ اللہ، اندازہ کر لو، یہ ہے امام الانبیاء، فرماتے ہیں قرآن کے مقابل اگر میں بھی کوئی بات کروں تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو میں ڈرتا ہوں،
ڈرتا ہوں اگر میں بھی نافرمانی کروں. کیا حکم ہے؟ اتبع ما یوحا ان اطلب القرآن، میرا پیغمبر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. اگر میں کوئی بات قرآن کے خلاف کہوں تو مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ اب جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن کے مقابل بزرگوں کی مانیں گے، وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اب تو یار کھل کے بولو. جو نہیں بول رہے تم سوچ لو. اور جو کہے کہ قرآن کے مد مقابل میں ہم روایت مانیں گے، وہ ان کو خوف خدا نہیں، اس آیت کو نہیں پڑھتے یہ سورہ یونس سے. یہاں تو پیغمبر کریم خود کہتے ہیں اگر میں قرآن کے خلاف کوئی بات کروں تو میں بڑے دن قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے بھی پکڑے گا. اور دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا میرا پیغمبر اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی، حالانکہ ہو نہیں سکتی، ایسے مولویوں کو سمجھانے کے لیے کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، فرمایا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. باقیوں کو تو ایک گناہ عذاب ہوگا، اور اگر آپ نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی تو 2 گناہ عذاب دوں گا. دو چند ڈبل ڈوڑا عذاب، ڈبل عذاب، 2 چند عذاب دوں گا. اذقناک ضعف الحیات. تو کتنا ظالم ہے وہ شخص جو پیغمبر کے فرمان کو قرآن کے مقابل بتاتا ہے. ہم کہتے ہیں پیغمبر کا فرمان کبھی قرآن سے ٹکرا سکتا نہیں، اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ نبی کا فرمان بن سکتی نہیں. اب جہاں جیسے وہاں 2 فرقے بنے نا، جہاں بھی بن گئے. ایک پرویزی ہے مرتدین جنہوں نے حدیث رسول کے انکار کر دیا، اور ایک یہ اہل حدیث ہے غالی شیاطی، انہوں نے روایتوں کو قرآن کے مقابل قرآن چھوڑ دیا اور روایتوں پر سینہ لگا کے اپنا نام رکھ دیا جی ہم تو ہیں اہل حدیث. پہلے میں کہا کرتا تھا، ابھی سندھ سے ایک ساتھی کا فون آیا تھا، وہ انہی کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا مجھے، اس نے تو کہا میڈیا پہ میرا نام دو. میں نے کہا ہم اتنا میڈیا کو سستا نہیں کرتے، ذمہ دار سٹیجے. اس نے یہ کہا کہ ہم 50 ساتھی پہلے اہل حدیث تھے، لیکن آپ کا کلپ سن کر اب ہم مسلمان ہو گئے. یہ اس کے لفظ سے میں نہیں کہتا. کہتا ہے کہ پہلے آپ کی تقریریں سن کے ہمیں غصہ لگتا تھا، آپ جب یہ کہتے نا کہ اہل حدیث کا قرآن پہ ایمان نہیں تو ہمیں غصہ لگتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ ہمارے مولویوں نے جب خود اعلان کیا اور اس پر کہ ہم قرآن کے مقابل روایتوں کو مانتے ہیں تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں. تو یہ سمجھ والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. بہرحال میں نے عرض یہ کیا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اس دور میں برسی جب دنیا اجڑ چکی تھی، اور دنیا کو اللہ نے آباد کیا ہے قرآن والی بارش سے. جو آج بھی آباد ہدایت کے اعتبار سے ہونا چاہتا ہے قیامت تک، تو وہ اس ہدایت سے حصہ لے. یہ کتاب ہے ساری کتابوں کو کنٹرول کرنے والی. انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اس سے آگے شروع کریں گے. وآخر دعوانا